آج بات کریں گے سب سے منافع بخش بزنس کے بارے میں، جس کو حکومتی تحفظ بھی حاصل ہے اور ایسی گارنٹی کے نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پرانی گاڑی کیا، موٹر سائیکل خریدنا بھی متوسط طبقے کی بس میں نہیں رہا۔ جب امپورٹ کر کے اربوں کمائے جا سکتے ہیں تو انڈسٹری لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میک ان پاکستان کا تصور ختم ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ آج بات کریں گے سب سے منافع بخش بزنس کے بارے میں، جس کو حکومتی تحفظ بھی حاصل ہے اور ایسی گارنٹی کے نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ تمام موٹیویشن سپیکرز کے بتائے ہوئے بزنسز کو بھول جائیے، کیونکہ یہ ایسا بزنس ہے جو آپ نے اس طرح کا کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بات کرتے ہیں آج ہم گاڑیوں اور موٹر سائیکلز پر جو عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ ایک طرف ایک مفرور شخص کو چارٹر طیارے پر لا کر وزیر خزانہ بنا دیا گیا، دوسری طرف اس قدر مہنگائی کر دی گئی اور آٹو مافیا نے قیمتوں کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ اب نئی گاڑی تو دور کی بات ہے، پرانی گاڑی کیا، موٹر سائیکل خریدنا بھی متوسط طبقے کی بس میں نہیں رہا۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں گاڑیوں کی فروخت ستمبر کے دوران ماہانہ بنیادوں پر 7% کم ہو کر تقریباً 13,000 یونٹس رہ گئی، جبکہ سالانہ بنیادوں پر اس میں 50% کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی قیمتیں، مہنگی ترین آٹو فائنانسنگ اور صارفین کی قوت خرید میں کمی، بینک آٹو انڈسٹری، شو رومز نے وہ تباہی اور آت مچائی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس طرح جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہے اس کے مطابق گاڑیوں کی فروخت میں سالانہ کی بنیاد پر 51% کمی واقع ہوئی، اور تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پہلی سہ ماہی کے اندر 34,472 یونٹس ہو گئی، جو کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 50% کم ہے۔ اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے مکمل طور پر تیار شدہ کٹس کی درآمد پر عائد پابندیاں ہیں، جو کہ مقامی طور پر گاڑیوں کی تیاری کے لیے ضروری ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اس اقدام کا مقصد مقامی زر مبادلہ میں جو مسلسل کمی کے پیش نظر معیشت سے ڈالر کے اخراج کو کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آٹو کمپنیز جو ملک میں عام گاڑیوں کو انتہائی مہنگے داموں بیچ رہی ہے، بیچ کر بھاری منافع کما رہی ہے، وہ کٹس پاکستان میں کیوں تیار نہیں کر رہی؟ یہاں مینوفیکچرنگ یونٹس کیوں نہیں لگاتی؟ جب امپورٹ کر کے اربوں کمائے جا سکتے ہیں تو انڈسٹری لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ حد تو یہ ہے کہ موٹر سائیکلز بنانے والی کمپنیاں بھی اپنی کٹس اور دیگر سامان جو ہے وہ درآمد کرتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں فروخت ہونے والی آٹو موبائل اور یا گاڑیوں کی تقریباً 70 سے 80% پرزے درآمد کیے جاتے ہیں، اور جب امپورٹس پر پابندی لگائی جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ آٹو مافیا اس پر غور کرنا شروع کرے کہ مینوفیکچرنگ یونٹس یا پاکستان میں جو مستقل کیے جائیں یا ان کو پرماننٹ کیا جائے، پاکستان سے گاڑیاں مینوفیکچر ہو کر ایکسپورٹ ہوں، بلکہ آٹو اسمبلی یونٹس جو ہیں وہ مکمل طور پہ بند کر دیتے، اور پھر خبر چلتی ہے کہ ٹوئیٹا نے پروڈکشن بند کر دی، ہونڈا اور سوزوکی کی پیداوار گھٹا دی، اور پھر مارکیٹ میں گاڑیاں موٹر سائیکل مزید مہنگے ہو جاتے ہیں۔ یہ حرکتیں قیمت بڑھانے کے لیے بھی کی جاتی ہیں۔ یہاں تو ہر ہفتے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور گاڑیاں تو کیا موٹر سائیکلوں کی خریداری کے لیے بھی حالات سازگار نہیں ہیں، کیونکہ مہنگائی کی غیر معمولی شرح جو ہے اس کو خریداروں کی قوت خرید کو شدید متاثر کرتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نئی گاڑیاں مہنگی ہیں تو پرانی خرید لیں، مگر یہاں تو پرانی گاڑی بھی پکڑ میں نہیں آ رہی۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، یوز اور پرانی گاڑی کو آپ انتہائی سستی قیمت پر مل جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قدر گرتی جاتی ہے، ڈیپریسیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ پرانے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کل پرزے جو ہیں وہ اتنا بہتر کام نہیں کرتے، اور نئی ٹیکنالوجی کے نتیجے میں بہتر اور محفوظ کاریں ان کی جگہ لے لیتی ہیں۔ لیکن ہمارے معاملے میں الٹ ہے، آپ کی گاڑی پرانی ہوتی جاتی ہے تو قیمت اصل سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ زیادہ بڑی کار پر مت جائیں، مہران کار کو دیکھ لیں، جو ایسا شاہکار ہے جو شاید جاپان کے میوزیم میں بھی نہ ہو، مگر یہاں اتنی بیچی گئی کہ ان کی پروڈکشن بند ہونے کے بعد بھی اصل سے زائد قیمت پر مل رہی۔ حد تو یہ ہے کہ یہاں موٹر سائیکلز کو بھی لگژری بنا دیا گیا۔ ہونڈا، سوزوکی اور دیگر جو بسز ہیں ان کی قیمت کو شدید مہنگا کر دیا گیا۔ گاڑی پرانی ہو یا نئی، ڈیلرز کا اپنا کمیشن بھی ہے، جو صرف ایک خرچہ نہیں بلکہ ایک گھٹیا کاروبار ہے۔ پھر آپ کے پاس ویب سائٹس پر کار بیچنے اور براہ راست خریدار سے بیچنے کا ایک نیا رجحان بھی ہے۔ پاک ویلز، OLX وغیرہ، یہ لوگ راتوں رات کروڑ پتی بن گئے۔ اب سیلیبریٹیز اور نیوز اینکر کے ساتھ گاڑیوں پر وی لاگ کرتے ہیں۔ ان کی کہانی یہ ایک قسم کی الگ ہی کہانی ہے۔
آپ آن لائن جا کر دیکھیں، لوگ استعمال شدہ کاروں کی اتنی زیادہ قیمت لگاتے ہیں کہ خریدار نئی یا استعمال شدہ کاروں کے انتخاب میں الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ اس پر اوبر اور کریم کے آنے کے ساتھ مارکیٹ میں استعمال شدہ کاروں کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ لوگ استعمال شدہ کاریں خرید رہے ہیں اور انہیں اوبر اور کریم سروسز پر لگا رہے ہیں۔ گزشتہ 30 سال سے آٹو مافیا کو جتنا تحفظ فراہم کیا گیا ہے شاید ہی کسی انڈسٹری کو فراہم کیا گیا ہو، اور 30 سال سے دیکھا جائے تو کون ملک کو چلا رہا ہے، کون ملک کا حکمران ہے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں۔ مقامی طور پر گاڑیاں تو کیا، ہم اچھی سائیکلز بھی تیار نہیں کر سکتے، وہ بھی چین سے درآمد کی جاتی ہیں۔ ملک کی سائیکل انڈسٹری کیسے تباہ ہوئی یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اور رہی بات کہ گاڑیاں کیسی تیار ہوتی ہیں، تو یہ سب آٹو مافیا والے سوزوکی، ہونڈا، کرولا ایسی کاریں تیار کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں جو کہ امریکی ڈالر کے لحاظ سے دیگر علاقائی منڈیوں کے مقابلے میں نہ صرف مہنگی ہے بلکہ انتہائی غیر معیاری۔ اور چونکہ گند بیچ کر اربوں بنائے جا رہے ہیں تو اس طرف دھیان ہی نہیں دیا جا رہا کہ امپرومنٹ لائی جائے، یعنی اس کی جو ہے وہ کاسٹ ایفیشنٹ بنایا جائے۔ جو چیزیں دنیا بھر میں گاڑیوں کے لیے لازمی جز قرار دی جاتی ہیں، جیسا کہ ایئر بیگز، ABS وغیرہ، ABS بریکس وغیرہ، وہ یہاں دے کر ایک گاڑی کو کئی ماڈل بنا کر بیچ دیتے ہیں۔ یہ تماشا صرف یہیں جاری ہے، سب عوام کو بیوقوف بنا کر لوٹ رہے ہیں۔ بڑی کمپنیاں حکومتی تحفظ کی وجہ سے اجارہ داری بنا چکی ہیں، مقابلہ بازی کی فضا ایسی بڑھ گئی کہ یہاں پہ انوویشن کہاں سے آئے گی، اور انوویشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ رہی بات کنزیومر پروڈکشن کی، تو وہ نہ گاڑیوں میں اور نہ ہی حکومت کوئی انہیں تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ سارا تحفظ ان آٹو اسمبلرز کے لیے ہے جو انڈسٹری کے لیے ہے، جبکہ 70% سامان تو امپورٹ ہو رہا ہے، یعنی انڈسٹریز کو تو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا کا شاید واحد ملک پاکستان ہی ہے جہاں گاڑی بھی نہ خراب ہونے والا اثاثہ ہے، جو گاڑی دادا نے خریدی پوتا اسے اس سے بھی مہنگے داموں بیچ سکتا ہے، جب یہ ساری توجہ منافع نہیں بلکہ ڈھیر سارے منافع پر ہو گئی ہے۔ ترقی، گروتھ اور ان حالات میں انڈسٹریل انوویشن خاک ہوگی۔ اب یہ تمام معاملہ آپ کے سامنے ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مافیاز جو ہے وہ پورے کے پورے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی نئی گاڑیوں کو اور نئی طریقے سے نئی انوویشن اور جدیدیت کو آنا چاہیے تھا، ABS میکنزم کو آنا چاہیے تھا، میکنائزیشن کو آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ مافیاز کا ایک الگ کلچر اور الگ سسٹم ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں MG موٹرز کا بھی معاملہ اگر آپ دیکھ لیں، ایسی گاڑیاں جو کہ پاکستان کے مطابق اور پاکستان کے سسٹم کے مطابق نہیں ہیں، ان کے سینسرز جو ہیں وہ پاکستان کے مطابق نہیں ہیں، لیکن یہاں پر انڈر انوائسنگ کر کے ان کو لایا گیا۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ جب آٹومیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلط جگہ پر بریک لگاتے ہیں اور بہت سارے ایکسیڈنٹس ان کی وجہ سے ہوئے، لیکن بہرحال کیونکہ ایک ویو قرار دے دی گئی اور ہر آدمی ایم جی موٹر لینا چاہتا ہے یا اس طرح کی نئی کافی سارے برانڈ لینا چاہتا ہے، تو یہ ایک ویو کی وجہ سے یہ مافیا جو ہے وہ ان گاڑیوں کو جو ہے وہ پاکستان میں بھیجتا گیا۔ میک ان پاکستان کا تصور ختم ہے، پاکستان خود کا بھی سنبھل کرے گا اور پاکستان کا نظام خود کیسے ہوگا، مافیا سے جان کیسے چھوٹے گی، اور یہ جو آٹو موٹر اسمبلنگ ہے اور یہ جو ہماری آٹو مافیا ہے، ان کا ہم کس طریقے سے سدباب کریں گے، اس کے اوپر پاکستان قوم کو سوچنا ہوگا۔